سید العالمین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے دعا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی نے دعائے برکت عطا فرمائی، دعائے خیر عطا فرمائی، فرمایا کہ اللہم استجب لسعد اذا دعاک، کہ یا باری تعالیٰ یہ میرا سعد ہے، یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یا باری تعالیٰ یہ میرا سعد جب بھی آپ سے دعا کرے اور یا باری تعالیٰ تو اس کی دعا کو قبول فرما لینا۔ تو اللہ کے نبی کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب مستجاب الدعوات بنا دیا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی کی برکتوں کے اظہار کے لیے مختلف روایات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا تھا۔ مختلف روایتوں میں سے ایک دو میں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ کے بارے میں آپ مستجاب الدعوات بن گئے، آپ جب بھی کوئی دعا فرماتے تو آپ کی دعا کو فوراً قبول کر لیا جاتا، آپ کی دعا مقبول ہو جاتی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دور وہ بھی آیا کہ آپ کوفہ کے گورنر مقرر کر دیے گئے۔ یہ دور فاروق اعظم کے اندر، زمانہ خلافت فاروق اعظم کے گورنر مقرر ہوئے لوگوں نے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شکایت کی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حق میں، ہمارے درمیان میں انصاف قائم نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ شکایت پہنچائی گئی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کی جانچ اور پڑتال کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر فرمایا۔ یہ آپ کے مامور حضرات یہاں سے اصحاب کرام علیہ رضوان یہاں سے تشریف لے کر گئے کوفہ کے شہر میں، وہاں کی مساجدوں میں جا کر آپ یہ حضرات نماز پڑھنے لگے، لوگوں سے معلومات کرنے لگے کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے درمیان، تم لوگوں کے درمیان، عوام رعایا کے درمیان کیسا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سب نے گواہی دی کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی منصف اور بردبار طبیعت کے مالک ہیں، پیار محبت سے پیش آتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ سب لوگوں نے ان کی حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی۔ مگر ایک شخص ایک ایسی مسجد میں بھی گئے جہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام سودا تھا، سودا۔ اس شخص سے جا کر جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے سیدنا فاروق اعظم کے مامور لوگوں نے جب ان سے جا کر پوچھا تو یہ شخص کہنے لگا کہ اگر تم مجھ سے حلفاً قسم لے کر اگر سچ بات اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے درمیان انصاف نہیں فرماتے ہیں، وہ خود مال کو صحیح طور پر ہمارے درمیان تقسیم نہیں کرتے ہیں، اور یہ بھی کہنے لگا کہ یہاں تک کہ وہ جہاد میں، جنگوں میں خود شریک نہیں ہوتے، ہمیں جانے کا حکم دیا کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جب واپس آ کر دیا گیا اور سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا باری تعالیٰ، لازمی سی بات ہے کسی کے اوپر جب کوئی الزام لاگو ہو جائے اور وہ سچا ہو تو وہ کس طرح اپنے آپ کو سچا پیش کرے اس دور کے اندر، مگر جو سچا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمت اور حوصلہ اور استقامت عطا فرماتا ہے، اور وہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ سچا ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آپ تو اللہ کے پیارے تھے، آپ کو اللہ کے نبی کی ڈھیر ساری دعا تھی، آپ نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا باری تعالیٰ، اگر یہ سعد تیرا سچا ہے اور یہ شخص یہ جھوٹا ہے تو مولا کریم اگر یہ شخص جھوٹا ہے نا، اس شخص کی عمر کو لمبا کر دے اور اس کی تنگ دستی کو بڑھا دے، اللہ اکبر، اور اس کو یا باری تعالیٰ فتنوں میں مبتلا کر دے۔ اور وہ شخص ابو سودا جو شخص تھا وہ یہاں تک کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا سے وہ شخص بوڑھا ہو گیا، اور اس کی جو آنکھیں یہ بھویں ہیں نا، یہ بھویں لٹک کر اس کی آنکھوں پر آ چکی تھی، اس کی آنکھیں ڈھک گئی تھی اس چیز سے، اس ماں سے، اس کھال سے جو ڈھک گئی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا ان کو کھا گئی تھی۔ اور آگے سنیے، اور یہاں تک کہ یہ شخص جب بوڑھا ہو گیا تو حضرت سعد نے فرمایا یا باری تعالیٰ اس کو بھوکا کر کے رکھنا، بھوکا کر کے مارنا۔ تو یہ شخص اتنا کنگال ہو گیا، گلیوں میں بھیک مانگنے لگ گیا تھا۔
اور یہاں تک کہ خواتین اور بچیاں، میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، کچھ ایسی چیزیں حدیث پاک میں لکھی ہوئی ہیں، میں ادباً احتراماً تعظیماً میں نہیں کہہ سکتا ہوں، دل گوارا نہیں کرتا، ممبر رسول ہے یہاں پر۔ تو آپ نے فرمایا جب یہاں تک کہ یہ شخص جو ہے خواتین میں بازار میں نوجوان بچیوں کو اور خوبرو دوشیزہ بچیوں کو جب دیکھا کرتا تھا تو فوراً معاذ اللہ من ذالک کیا کچھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتا ہے، میں لفظ حدیث پاک میں جو لکھے وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ تو یہاں تک کہ اتنا ذلیل ہوا اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اے ابو سودا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا کہ مجھے اللہ کے نبی کے غلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بد دعا کی تھی، اب میں مرنا چاہتا ہوں تو مر نہیں سکتا ہوں، جینا چاہتا تو جی نہیں سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر جو ہے حضرت سعد کی بد دعا کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے میری اللہ پاک نے مجھے جو ہے ایسے میں ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ ایک عورت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جہاں کہیں پر بیٹھا کرتے تھے، یہ عورت آ کر چھپ چھپ کر خاموشی سے ادھر سے یہاں سے جھانکا، وہاں سے جھانکا، وہاں سے جھانکا، اور یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ اے خاتون، اگر آپ کو کوئی کام ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا، کوئی آپ کی پریشانی ہو تو سامنے آ کر کھلے عام ایک مجلس کے اندر آ کر آپ بات چیت کر سکتی ہیں، جو بھی مسئلہ پوچھ سکتی ہیں، جو بھی بات کر سکتی ہیں، مگر اس طرح آپ جھانکا نہ کرو، جو حرکتیں کرتی ہیں اس طرح نہ کیا کرو۔ عورت وہ بعض دفعہ پھر عورت نے اسی طرح یہ معاملہ کیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ یہی حرکت کرتے ہوئے اس عورت کو دیکھ لیا اور آپ نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ شاہ وجہ کی، اے اللہ اس کا چہرہ بگاڑ دے۔ تو بس آپ کی زبان اقدس سے یہ زبان سے الفاظ نکلنے تھے، ادا ہونے تھے، زبان اقدس کی الفاظ کے ادا ہوتے ہی اس عورت کا چہرہ جو ہے پیچھے کی طرف مڑ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو بگاڑ دے۔ اس عورت کا چہرہ پیچھے کی طرف پھر گیا، یہاں تک کہ عورت چلا کرتی تھی تو سامنے والے رخ سے جو چل نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کو پیچھے سے نظر آتا تھا، اور جب سیدھا چلنا چاہتی تو پشت کے بل چلا کرتی تھی، جب جا کر اس کو سامنے نظر آیا کرتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کے اصحاب کو تکلیف دینا جبکہ وہ زندہ تھے، زندہ ہیں اور ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، اگر یہی لوگ جا کر حضور رحمۃ اللہ علیہ علیہ السلام کی زندگی پاک کے اندر تکلیف دینے والا حضور کی زندگی میں ہی جا کر معافی مانگتا تو اللہ کے نبی اس کو معاف فرما دیتے، لازماً معاف فرما دیتے۔ اگرچہ بالفرض حضور کی ظاہری زندگی کے بعد، حضور کے وصال کے بعد اگر کوئی اصحاب کرام علیہم رضوان کو تکلیف دیتا تو اگر اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب کرتا اور یہ لوگ جا کر اس صحابی سے جا کر معافی مانگ لیتے تو جب بھی ان صحابیوں کے معاف کرنے سے اللہ بھی ان کو معاف فرما دیتا اور اپنے عذاب میں گرفتار ہونے سے ان کو بچا لیتا، مگر اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو موقع نہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کے پیاروں نے ان کو سمجھایا، اتمام حجت قائم کی، سمجھایا، موقع دیا، سمجھنے کا موقع دیا، وقت دیا، نہ سمجھے۔ آپ کی زبان اقدس میں اتنی زیادہ برکت تھی، آپ اتنے زیادہ مستجاب الدعوات بن چکے تھے اللہ کے نبی کی دعاؤں کی برکت سے، آپ جب بھی کسی کے بارے میں اچھی دعا کر دیتے تو وہ اچھا ہو جاتا، اور اگر کوئی آپ کو تکلیف دیتا اور آپ اس کے حق میں بد دعا فرما دیتے تو فوراً وہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتی تھی۔ آپ اسی طرح جو ہے مستجاب الدعوات بن چکے تھے۔ یہ تو تھی حدیث پاک، یہ ترمذی شریف، مشکات شریف اور المستدرک کی کتابوں میں یہ حدیث پاک، اور بھی میرے پاس روایت موجود ہے میرے سامنے، مگر ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں عرض نہیں کر سکتا ہوں۔ میں اب دوبارہ اسی آیات کے ضمن میں اور کچھ کہنا چاہوں گا۔ اس دور کے اندر بھی، آج بھی، اس وقت بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو گستاخیاں کر کے تکالیف دی جاتی ہیں، اہل دین کو تانا زنی کر کے ان کو بھی تکالیف دی جاتی ہیں۔ ان کو تکالیف صرف اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ وہ اہل دین ہیں، ان کے دین کو نشانہ بنا کر ان کو بے دین معاذ اللہ ظاہر کیا جاتا ہے، اور کیسے کیسے تانا زنی کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا عذاب العلیم، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی ایسے لوگوں پر لعنت ہے، کیونکہ یہ تکلیف دینا جو ہے صرف اس وجہ سے تکلیف دینا ہے کہ وہ اہل دین ہے، اس چیز کو ان کو سزا دی جاتی ہے۔ مختلف بہانے بنا کر، مختلف جو ہے محاذ کھڑے کر کے علماء دین کو، اہل دین کو جو ہے اذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اپنی ظلم کی جو ہے مشق کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید اور احادیث طیبات میں اللہ کے نبی سرور کونین نے بھی یہی بتایا ہے کہ میرے اصحاب کو تکلیف دینا، اذیت دینا مجھے تکلیف دینے کے برابر ہے، اور صحابہ کرام کو تکلیف دینا اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کے برابر، اور اللہ کے نبی کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینے کے برابر۔ تو جو شخص اللہ کو تکلیف دے اور اس کے رسول کو تکلیف دے، رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دونوں جہان میں، اس جہان میں بھی اس شخص پر، ایسے لوگوں پر لعنت ہے، اور اگلے جہان میں بھی ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ تو دعا ہے رب العزت کی بارگاہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت کاملہ سے مالا مال فرمائے۔